अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। बचपन में मेरे खिलौने छीनने वाली मेरी बहन ने मेरा शौहर मुझसे छीन लिया। मौत और ज़िंदगी की कश्मकश में मुब्तला एक बहन की फरियाद। आइए सुनते हैं ये सच बयानी। उससे पहले हमारे चैनल सईदा वॉइस को सब्सक्राइब करें और बेल को प्रेस करें। मेरी 2 बेटियां हैं, मगर दोनों की आदतों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक बेटी मारिया रहमदिल है, हर किसी के काम आने वाली, डरपोक, डरी सहमी, बड़े छोटों की इज्जत करने वाली। क्या खूबी नहीं मेरी बेटी मारिया में। दूसरी बेटी तानी, नाम तो उसका तानिया है, मगर दोस्तों से वो अपने आप को तानी कहलवाना पसंद करती है। महफिल की जान, बदतमीज़, मुँह फट। आप लोग सोच रहे होंगे कि अपनी बेटी को मैं किन अल्फाज से पुकार रही हूँ, कैसी माँ है। हाँ, तानी को मैं इन अल्फाज से पुकारूंगी क्योंकि तानी ने मेरी बड़ी बेटी मारिया की ज़िंदगी को तबाह कर दिया है। सगी बहन होते हुए भी वो अपनी बहन की दुश्मन निकली। जब वो दोनों छोटी थीं तो काश मैं तभी पहचान लेती कि तानिया के दिल में अपनी बहन के लिए नफ़रत है। बचपन में बच्चों के पापा दोनों बच्चियों के लिए गुड़िया लेकर आते तो काले बालों वाली गुड़िया तानिया ने पसंद की और सफ़ेद बालों वाली गुड़िया मारिया ने। 2 दिन बाद तानिया ने ज़िद करना शुरू कर दी कि उसे सफ़ेद बालों वाली गुड़िया चाहिए। हम दोनों ने उसे समझाया कि खुद उसने काले बालों वाली गुड़िया पसंद की है, मगर उसने रो रो कर खूब शोर मचाया कि उसे सफ़ेद बाल वाली गुड़िया चाहिए। फिर रहमदिल मारिया ने उसे सफ़ेद बालों वाली गुड़िया दे दी और काले बालों वाली खुद ले ली। 2 दिन के बाद देखा कि काले बालों वाली गुड़िया के बाल कटे हुए हैं और उसकी टांग और हाथ टूटे हुए हैं। मारिया खामोशी से आंसू बहा रही थी। ये दूसरी तरफ तानिया आराम से अपनी गुड़िया से खेल रही थी। मेरे पूछने पर मारिया ने रोते हुए बताया कि तानिया ने उससे कहा था, मारिया बाजी, आइंदा याद रखना, अगर मैं कोई चीज़ पसंद कर लूँ तो वो आप मुझे खुद दे दिया करो, वरना मैं उसका भी यही हशर करूँगी जैसे इस गुड़िया का किया है। हर खिलौने पर तानिया सबसे पहले कब्जा कर लेती। अगर मारिया को भूख लगी होती तो भी तानिया सबसे पहले खुद खाने को मांगती। हम तानिया को छोटा समझकर उसकी हर ख्वाहिश पूरी कर देते कि अभी बच्ची है, जिद कर रही है, चलो कोई बात नहीं। और मारिया तो अच्छी बच्ची है, वो उसको हर काम करने देती है, हर चीज़ दे देती है। इसी वजह से हमने कभी सोचा ही नहीं कि हम इस छोटेपन में उसको बिगाड़ रहे हैं। मारिया में सब्र व बर्दाश्त था। वो तानिया की शिकायत भी नहीं करती थी, बल्कि आंसू भरी आंखों से तानिया को छोटी बहन समझकर हर चीज़ दे देती और मारिया खामोशी से एक कोने में बैठ जाती। दोनों के लिए एक ही तरह के लिबास आते थे तो वो भी तानिया मारिया को नहीं पहनने देती और इत्तेफाकन ऐसा भी हो जाता। हमें लगता था इत्तेफाकन हो रहा है, लेकिन वो तानिया करती थी कि कुछ दिन बाद मारिया का लिबास जगह जगह से कटा हुआ मिलता। जब तानिया से पूछा जाता कि बेटा आपने ऐसा क्यों किया, तो वो चिल्लाकर कहती, जो चीज़ मुझे पसंद हो वो कोई दूसरा नहीं ले सकता, चाहे वो मेरी बहन ही क्यों ना हो। मैं अपनी बहन से शदीद नफरत करती हूँ। मैं चाहती थी कि मैं इकलौती ही रहती, मगर मेरी ये ख्वाहिश आपने पूरी नहीं की। इस बहन को लाना ज़रूरी था और ये मेरी बड़ी बहन है। इस बात का मुझे बहुत दुख है। परेशान होकर मैं तानिया को समझाती कि बेटा ऐसी बातें नहीं करते हैं, वो तुम्हारी बहन है और कितनी प्यारी है, तुम्हारा कितना ख्याल रखती है, छोटी बहन समझकर तुम्हें हर चीज़ दे देती है, कभी तुम्हारी शिकायत नहीं करती है, और तुम उससे क्यों इतना नफरत करती हो। उसकी समझ में कोई बात नहीं आती थी। वो दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही थी। वक्त गुजरता रहा और मेरी दोनों बेटियाँ जवान हो गई। दोनों ही निहायत खूबसूरत ज़हीन थी, मगर दोनों के मिजाज में बहुत फ़र्क था, ज़मीन आसमान का फ़र्क। घर में दौलत की फरावानी थी और बेटियां भी काबिल, तो जल्द ही दोनों के लिए रिश्ते आ गए और बाहिमी रजामंदी से हमने वो रिश्ते तय कर दिए। शहजाद मेरी बड़ी बेटी मारिया के लिए और खुर्रम तानिया के लिए पसंद कर लिए गए थे और वो दोनों बहुत खुश थीं। हम भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे थे। शहजाद के घर वालों को शादी करने की जल्दी थी, इसलिए हमने भी बेहतर समझा और मारिया की शादी तय करके उसे रुखसत कर दिया। मारिया का ससुराल बहुत अच्छा था। वो जब भी मिलने आती, खुशी और सुकून उसके चेहरे से नुमाया नज़र आता। मैं भी पुरसुकून थी, खुश होती कि हर माँ की यही तमन्ना होती है कि उसकी प्यारी बेटी अपने ससुराल में खुश हो। शादी को 2 महीने गुजर गए थे। अचानक शहजाद के मोबाइल पर कॉल्स और SMS आने लगे। कोई लड़की उसे ऑफिस आते जाते देखती थी। ऑफिस से निकलने के औकात, उसका पहना गया लिबास, रंग समेत बताती और कहती कि वो उसे बहुत चाहती है, उससे बहुत मोहब्बत करती है, वो उसकी दीवानी है, उसके बगैर नहीं रह सकती है। शहजाद ने मारिया को बताया कि पता नहीं कौन है जिसको मेरे पल पल की खबर है। मेरा आना जाना, लिबास पहनना, खाना पीना, सब कुछ उसको पता है। वो मुझ पर नज़र रखे हुए है।
آخر کون ہے یہ لڑکی؟ شہزاد تمام کالز کو اگنور کرتا رہا اور اس نے ماریا کو تمام خبر دے دی، تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ ماریا نے اس کو تسلی دی اور کسی بھی فون کو اہمیت نہ دینے کی تاکید کی۔ اس کو پریشانی سے بچانے کے لیے خود پریشانی ظاہر نہیں کی۔ ادھر ماریا کی شادی کے بعد تانیہ بالکل بدل گئی۔ ہم نے یہ بات بالکل بھی محسوس نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ یہ ہماری سب سے بڑی بھول تھی۔ جو ایک گھر میں رہتے ہوئے اپنی بہن ماریا سے بات تک نہیں کرنا چاہتی تھی، شدید نفرت کرتی تھی، اس کو دھتکارتی تھی، اس کے کپڑوں کو کاٹتی تھی، اس کی چیزوں کو توڑتی تھی، اس کے کھانوں کو چھینتی تھی، اب وہ ہر دوسرے دن فون کر کے ماریا کو اپنے ماں باپ کے گھر بلانے کی ضد کرتی، جسے ماریا اپنی سادگی کی بدولت بہن کی محبت تصور کرتی اور سب سے ملنے چلی آتی کہ دیر آیت درست آیت۔ بہن کی محبت تو جاگی۔ بہن کی محبت میں وہ دیوانی ہو رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ بہن کس روپ میں اس کے ساتھ کیا کر رہی ہے۔ ماریا جب بھی میگے آتی، تانی سب کچھ چھوڑ کر اس کے پاس آ بیٹھتی اور ہر بات پوچھتی کہ ماریا سارا دن کیا کرتی ہے، شہزاد بھائی کیا پسند کرتے ہیں، کیا ناپسند کرتے ہیں، ان کا مزاج کیسا ہے، وہ کس طرح اٹھتے بیٹھتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کس رنگ کا سوٹ پہنتے ہیں، ان کے کتنے دوست ہیں۔ یہ سب وہ اس سے پوچھتی رہتی۔ ماریا بہن کی محبت سمجھ کر ہر بات کا جواب دیتی رہتی۔ چند دن ماریا گھر نہیں آئی تو تانیہ نے فون کیا کہ ماریا اتنے دنوں سے کیوں نہیں آئی۔ ماریا نے اپنی طبیعت خراب ہونے کا بتایا۔ میں تم سے ملنے نہیں آ سکتی ہوں، امی کے گھر بالکل بھی نہیں آ سکتی ہوں، ایسا کرو تم میرے پاس آ جاؤ، کافی دن ہو گئے ہیں، تم سے ملاقات بھی نہیں ہوئی ہے، اس بہانے تم کو دیکھ بھی لوں گی۔ شہزاد کے گھر والے اس کے شہر میں نہیں رہتے تھے، وہ دوسرے شہر میں تھے۔ اس گھر میں صرف شہزاد، ماریا اور ایک ماسی تھی۔ شہزاد کے پاس رانگ کال کا سلسلہ اب بھی جاری تھا۔ تانی جب شہزاد آنے والا ہوتا تو ماریا کو نیند کی گولی دے دیتی، وہ سو جاتی اور تانیہ شہزاد کو کھانا دینے کے بعد لمبی لمبی باتیں کرنے بیٹھ جاتی۔ وہ پہلے بھی محفل کی جان تھی۔ تانی کی محفل میں کبھی کوئی بور ہو جائے ایسا ہو نہیں سکتا تھا، یعنی وہ بہن کو سلا کر اپنے بہنوئی کو اپنے جال میں پھنسا رہی تھی۔ نہ جانے کیوں ایسا کر رہی تھی۔ تانیہ نے ماریا کے گھر آتے ہی کافی کام اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ ماریا خاموش طبع تھی اور سادگی کی وجہ سے شہزاد کو وہ کمپنی نہیں دے پائی تھی جو تانیہ کی سنگت میں وہ گزار رہا تھا۔ وہ اس سے باتیں کرتا، ہلا گلا کرتا، وہ اس کو بہت مزے کراتی تھی اور ماریا یہ سب نہیں کرتی تھی۔ وہ صرف گھر کے کام کرتی تھی اور اس کا خیال رکھتی تھی۔ وہ ماریا اور تانیہ کا موازنہ کرنے لگتا کہ ماریا سوبر اور تانیہ نہایت شوق اور چنچل ہے۔ شہزاد کا دل تانی کی طرف کھنچنے لگا۔ دوسری طرف ماریا سوچتی رہی کہ کیا وجہ ہے جب بھی شہزاد کے آنے کا وقت ہوتا ہے اس کو گہری نیند آ جاتی ہے، وہ سو جاتی ہے، کیوں؟ آخر کیوں؟ ایک دن تانی دودھ کے ساتھ دوائی لائی اور کہا کہ باجی یہ کھا لیں۔ ماریا نے گولی لے کر رکھ دی اور کہا کہ بعد میں کھا لوں گی۔ اس دن اسے نیند نہیں آئی، وہ آنکھیں بند کیے لیٹی رہی۔ دیکھا شہزاد آیا اور کپڑے تبدیل کر کے نیچے چلا گیا۔ اس کے بعد بہت دیر تک شہزاد اور تانی کی ہنسنے کی آوازیں اسے پریشان کرتی رہی۔ بہت زور زور سے ہنس رہا تھا وہ اور بہت خوش بھی لگ رہا تھا۔ یہاں اس کا دل جلتا رہا۔ میری بہن میرے شوہر کے ساتھ یہ کیا کر رہی ہے؟ وہ اپنی بہن کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ پھر اچانک اسے ایسا لگا کہ خاموشی سی چھا گئی ہے اور ان دونوں کی آواز نہیں آ رہی۔ وہ اٹھی اور آہستگی سے ہال کی طرف گئی۔ ہال خالی تھا مگر تانی کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ وہ تانی کے کمرے کی طرف گئی اور ادھ کھلی کھڑکی سے اندر جھانکا تو وہ لرز کر رہ گئی۔ اے کاش اس نے تانی کو اپنے گھر نہ بلایا ہوتا، اور اے کاش اس نے یہ سب کچھ نہ دیکھا ہوتا۔ وہ ضبط کرتی اپنے کمرے میں واپس آئی اور فیصلہ کیا کہ تانی کو فوراً واپس اپنے گھر بھجوا دے گی اور اپنا گھر بچائے گی۔ شہزاد کے آفس جانے کے بعد اس نے تانیہ سے کہا اب اس کی طبیعت ٹھیک ہے، لہٰذا وہ امی کے پاس چلی جائے۔ تانیہ بہت حیران ہوئی اور بولی کہ آپ کی طبیعت تو ابھی ٹھیک نہیں ہے، اکیلی کس طرح رہیں گی؟ ماریا نے اس سے صاف صاف بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سو اس نے کہا اپنا گندا ناٹک جو وہ کھیل رہی ہے ختم کرے۔ ماریا کی بات سن کر تانیہ غصے میں آ گئی۔ اس نے کہا کیسا کھیل، کیسا ناٹک، اور ایسی کون سی گندی حرکت کر دی میں نے؟ اس نے کہا گندی حرکت؟ میرے شوہر کے ساتھ ناجائز رشتہ ہے تمہارا، میں کل دیکھ چکی ہوں۔ تو تانیہ نے بجائے شرمندہ ہونے کے بے باک لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا اگر اسے سب معلوم ہو گیا ہے تو وہ فوراً شہزاد سے طلاق لے، کیونکہ شہزاد اب اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ سن کر ماریا نے تانی سے کہا اپنی بکواس بند کرو، میں ہمیشہ خاموش رہی تمہاری غلط حرکتوں پر، مگر اب یہ میرے شوہر کا مسئلہ ہے، میں امی کو سب کچھ بتا دوں گی۔ ماریا کا غم اور غصے سے برا حال تھا۔ باجی تم بتانے کے لائق ہوگی تب نہ۔ اور اس کے بعد تانیہ نے
اپنی بہن ماریا کو سیڑھی کی طرف دھکا دے کر گرا دیا۔ ماریا کی آنکھ 3 دن بعد کھلی تو پتہ چلا وہ پچھلے 3 دن سے ہاسپٹل میں تھی۔ اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی اور کمر پر کافی چوٹ آئی تھی۔ اس کی ٹانگ کا آپریشن ہو چکا تھا۔ ماریا کے پاس اس کی ماں بیٹھی تھی، پریشان حال اور اداس، جس کو حالات کا بھی علم نہ تھا۔ اور وہ بدنصیب ماں میں، سب کچھ جاننے کے باوجود کہ دوسری بیٹی میری کیسی ہے، اپنی بیٹی کے گھر اس کو بھیج دیا۔ یہ جاننے کے باوجود کہ وہ اس کے پاس کوئی چیز نہیں رہنے دیتی، وہ کس طرح برداشت کر سکتی تھی۔ پر میں انجان بن گئی، کیونکہ میں سمجھ رہی تھی میری بیٹی سدھر گئی ہے۔ اس کی منگنی تو کسی اور کے ساتھ ہو گئی تھی۔ کیا وہ اس سے محبت نہیں کرتی تھی؟ نہیں، وہ اپنی بہن کے پاس کوئی بھی چیز نہیں رہنے دیتی تھی۔ ماریا نے ہوش میں آنے کے بعد تمام باتیں مجھے بتا دیں۔ اس کی باتیں سن کر میں 8 آنسو بہاتی رہی۔ مجھے بہت افسوس ہوا اور پھر اسی وقت شہزاد نے ماریا کو طلاق بھی دے دی۔ یہ خبر ملی ہمیں فون پر۔ شہزاد نے ماریا سے بات کی تھی اور اس سے کہا تھا، میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، تم جیسی بیوی مجھے بالکل نہیں چاہیے ہے، اور میں تانی سے شادی کر رہا ہوں۔ ہم چھپ کر شادی کر رہے ہیں، کسی کے سامنے نہیں۔ ہم کہاں ہیں، کسی کو ہماری خبر لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تانیہ کو لے کر یہاں سے جا رہا ہوں۔ کہاں جا رہا ہوں یہ نہیں بتاؤں گا۔ یہ خبر سننے کی دیر تھی کہ وہ بے ہوش ہو گئی، لیکن وہ صرف بے ہوش نہیں ہوئی تھی، ڈاکٹر نے آ کر ایک بہت بری خبر دی کہ وہ کوما میں چلی گئی ہے۔ اتنا بڑا ظلم برداشت نہیں کر پائی جو اس کی بہن نے، سگی بہن نے اس پر کیا تھا۔ 3 سال ہو گئے ہیں، بس میری بیٹی ماریا ہوش میں نہیں آئی۔ نہ ہی تانیہ اور شہزاد کے متعلق کچھ علم ہے کہ وہ کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں۔ میں ماں ہوں، تانیہ سے خوش نہیں ہوں، مگر اس کو بددعا نہیں دے سکتی، اس لیے کہ ایک بیٹی تو برباد ہو کر زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، اور دوسری بیٹی تانیہ صرف اکلوتی ہونے کی خواہش میں نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ یعنی میں اب بھی اپنی بیٹی کو بددعا نہیں دے رہی، یہ صرف میری بدنصیبی ہے۔ ہاں، میرے لاڈ پیار نے اس کو بگاڑ دیا۔ میری سب ماؤں سے التجا ہے کہ کبھی بھی اولاد کی ناجائز خواہشات کو پورا کرنے میں دوسری اولاد کو نظر انداز نہ کرے، کہ چھوٹے ہر چیز پر اپنا حق سمجھ کر لوٹ لیں۔ میری ماریا کے لیے دعا کرے کہ اسے ہوش آ جائے۔ ہاں، اسے ہوش آ جائے۔ پر میں تو دعا کر رہی ہوں کہ اگر وہ ہوش میں آ گئی تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا وہ سب کچھ سہ پائے گی کہ اس کا شوہر کہاں ہے اور اس کی بہن کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ السلام علیکم۔